مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی آمد سے قبل دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، ایسے نہیں اور طرف نرم سستی کو دور کریں، چستی کو قریب لائیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد بودوں کی اولاد مدینہ، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے بلند تر دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جنوال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ محبین اہل بیت کی حاجات کی مناجات کی برابری کے لیے فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں فرزند زہرا کی زیارت کے لائق ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے امام کے مبارک قدموں میں جامع شہادت نصیب ہو، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، اور مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بالخصوص قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ السید عارف حسین الحسینی علی اللہ مقامہ کے لیے، شہید ایجاد حسین نقوی کے لیے، دیگر تمام شہداء کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع
طبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها بلند الصلاة نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت پھر کے بولو حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن والے بیت سے محبت کے دم بھرو پوری جرأت سے جواب دو حسینیت یزیدیت 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 بلند الصلوات تھوڑا آواز کھول زیادہ کر میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں آج ماہ محرم کی 7ویں مجلس ہے آپ کی خدمت میں اس آیہ مجیدہ کو عنوان کلام و گفتگو بنایا اس انسان کی تربیت کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے جس میں اللہ رب العزت ہم سب کو متوجہ کرتا ہے اور بالخصوص حسینیوں کو متوجہ کرتا ہے کہ زندگی کردار کا نام ہے سیرت کا نام ہے عمل کا نام ہے یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت نے ہم پر خاص عطا فرمائی ہے کہ ہمیں ایسے مکتب سے جوڑا جس مکتب میں علم کی بات کرو تب بھی آل محمد نظر آتے ہیں عمل کی بات کرو تب بھی آل محمد نظر آتے ہیں اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا چونکہ میرا ایک اپنا ارادہ تھا کہ 2 دن میں اپنی قوم کے جوانوں سے اس موضوع پہ ضرور خطاب کروں گا ایک کل ہو گیا اور ایک آج کہ اس وقت دنیا جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ہمیں بھی اس دنیا کا اسی تیزی سے مقابلہ کرنا ہے جیسے آپ محترم سے سن رہے تھے کہ یہ مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے اور ان مسائل کا حل اگر آپ اتفاق کے اندر ڈھونڈتے ہیں تو اتفاق کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جب تک آپ اپنی مشکلات سے آگاہ نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے اندر کی مشکلات کا پتہ نہیں ہوگا جب تک انانیت کو چھوڑ کر حسینیت کی راہ پہ نہیں چلیں گے جب تک خود غرضی کے
غلیظ جال سے نکل کر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک نہ اتفاق ممکن ہے نہ کردار سازی ممکن ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت الحمدللہ میں پھر کہے جا رہا ہوں آج وہ مشکلات نہیں ہیں جو مشکلات امام صادق کے دور میں تھیں، جو مشکلات مولا موسیٰ کاظم کے دور میں تھیں، جو مشکلات والی خراسان امام علی رضا کے دور میں تھی، آج وہ مشکلات نہیں ہیں، آج بتانے والے ہیں، آج سمجھانے والے ہیں، آج قرب چاہیے۔ آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے جو 40 سال روزہ حیدر کرام میں بیٹھا ہے، جس کو 70 سال ہو گیا، ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے؟ جس کی زندگی علوم اہل بیت کے کو پڑھتے ہوئے گزر گئی، پڑھاتے ہوئے گزر گئی، جو مفسر قرآن بھی ہے، جو محدث بھی ہے، جو راوی بھی ہے، جو لوگوں کو آل محمد کی فکر سے آگاہ کرتا ہے، جو ذات کی بات نہیں کرتا مذہب کی بات کرتا ہے، جو اپنی بات نہیں کرتا 14 کے کلام کی بات کرتا ہے، ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمارا دشمن نہیں، وہی تو ہمارا مخلص ہے۔ کتنے لوگ ہیں، اس دن بھی میں نے ایک اشارہ کیا تھا، آپ میں سے کسی کو امام خمینی نہیں جانتے تھے، آپ میں سے کسی کو سید سیستانی نہیں جانتے ہیں، آپ میں سے کسی کو سید خامنہئی نہیں جانتے ہیں، لیکن جب آپ لبیک یا حسین کہہ کے ان کے سامنے چلے جائیں گے، نعرہ حیدری لگا کے چلے جائیں گے، ماتم شبیر کرتے ہوئے چلے جائیں گے، تو ان کو آپ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ آپ کا اور ان کا مشترکہ ایک کام ہے کہ ان کے دل میں بھی علی کی محبت ہے، آپ کے دل میں بھی علی کی محبت ہے، اور یہ محبتیں ہی آپ کو قربتیں دیتی ہیں، یہ ذریعہ ہے۔ آپ دنیا کے کونے میں چلے جائیں، الحمدللہ جب ہمیں باہر کے ممالک میں جانے کا موقع ملتا ہے، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، 70 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی پہ نگاہ نہیں اٹھتی ہے، لیکن اگر وہ 70 میں ایک بھی امام صادق کے مطابق ہو تو یقین جانیے دل خوشی سے باغ ہو جاتا ہے۔ وہاں اشارہ کر رہے کہ وہ ہمارا کھڑا ہے، حالانکہ پتہ نہیں اس کا وطن کہاں کا ہے، پتہ نہیں اس کی زبان کہاں کی ہے، پتہ نہیں وہ رہنے والا کہاں کا ہے، پتہ نہیں اس کا رنگ کیا ہے، پتہ نہیں اس کی نسل کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کماتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کھاتا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں رہتا ہے، تاجر ہے، لہلار ہے، غریب ہے، میرا اس کے کسی زندگی کے شعبے سے تعلق نہیں ہے، نہ مجھے اس کی سیاست سے سروکار ہے، نہ اس کے لباس سے سروکار ہے، نہ اس کی فیکٹریوں سے سروکار ہے۔ ایک چیز مجھے اس کی پسند آئی ہے اور وہ یہی پسند آئی ہے، وہ بھی جعفری ہے، میں بھی جعفری ہوں۔ اور میرے دوستو عزیزو، ان چیزوں کو سمجھیے، انہی پر اپنی زندگیوں کو استعمال کیجئے۔ سب سے لازمی چیپٹر جو اس وقت میں بات تو کہیں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تھوڑا اپنے موضوع کو بدلتا ہوں۔ مومن کے حق کو ادا کرنا سیکھ۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی یاد رکھیے گا، 2 چیزیں ہوتی ہیں میرے عزیزو، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے حق۔ حق اور ہے، فرض اور ہے۔ فرض وہ ہے جو میں نے ادا کرنا ہے، حق وہ ہے جو میں نے لینا ہے۔ پتہ نہیں آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ پھر اس بات کو سمجھیے، سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ غیر معمولی گفتگو ہے۔ ایک فرض ہے، ایک حق ہے۔ فرض وہ ہے جو میں نے ادا کرنا ہے، حق وہ ہے جو میں نے لینا ہے۔ مکتب اہل بیت کا کمال کیا ہے؟ مکتب اہل بیت کہتا ہے فرض پہلے ادا کر، حق کا مطالبہ بعد میں کر۔ ہمارے ہاں حق کی بات ہوتی ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ اے بھائی حق والے، حق کی بات تب کرنا جب پہلے تو فرض ادا کر رہا ہے۔ اگر تیرا حق ہے کہ تو محبت اہل بیت کے بدلے میں جنت لے، تو پھر محبت اہل بیت کے بدلے میں جنت لینے والے حق سے پہلے کچھ تیرے ذمہ فرض بھی ہے، اور ان فرائض میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، تولا بھی ہے، امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ اس نے معاشرے
اللہ ما حق المومن علی المومن، مومن کا مومن کی گردن پہ کتنا حق ہوتا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا مومن کا مومن کی گردن پہ اتنا حق ہوتا ہے جتنا تمہاری گردن پہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا حق ہے۔ پھر سوالی نے سوال بدلا، یا رسول اللہ ما عزت المومن فی قلبک، اب ذرا یہ فرمائیے آپ کے دل میں، زہرا کے بابا کے دل میں، حسنین کے نانا کے دل میں ایک مومن کی عزت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا جتنی عزت اللہ کے گھر بیت اللہ کی ہے اسے 3 گنا زیادہ کر دو تو ایک مومن کی عزت میرے کلیجے کے اندر موجود ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ سمجھیے کبھی نیکیاں ہمارے آس پاس پھر رہی ہوتی، کبھی نیکیاں میرے قریب ہوتی ہیں، میں اس کو تصور ہی نہیں کرتا، میں اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا۔ المومن للمومن کالراس من الجسد، 5ویں امام نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق کیا ہے؟ اگر مجھے پنڈی کا مومن اچھا لگتا ہے تو پھالیے والے کو پھالیے کا مومن اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اگر میں ایران کے مومن کی بات کرتا ہوں تو وہ اس کا حق بعد میں ہے، یہاں کے مومن کا حق پہلے ہے۔ میرا خیال ہے ناراض ہو چلے ہو میری باتوں سے، مجھے اس مومن کو دیکھنا ہے، مجھے یہاں کے بیمار کو دیکھنا ہے، مجھے یہاں کے لاچار کو دیکھنا ہے۔ میں نے یہاں کے مومن کی میرے اوپر میری گردن پہ ایران کے مومن کا حق بعد میں ہے، حالیہ کے مومن کا حق پہلے ہے۔ میں اس سے پوچھوں کھانا کھایا ہے؟ کاہے کا وہ مومن ہے جو کھانا کھا کے سو جائے اس کے پڑوس میں بندہ بھوکا رہ جائے؟ یاد رکھنا، ابھی بڑی خوبصورت مثال دے کر گئے ہیں، یاد رکھنا مومن وہ ہوتا ہے خود نہیں کھاتا ہے بھائی کو کھلاتا ہے، خود نہیں پہنتا ہے اسے پہناتا ہے۔ کیوں آل محمد کے کردار کو بھول گئے ہو؟ روٹی ایک مانگنے آیا تھا، دی 5 گئی ہے، مانگنے ایک آیا تھا، 5 یتیم نہیں آئے تھے، 5 اسیر نہیں آئے تھے، 5 مسکین نہیں آئے تھے، ایک مسکین آیا تھا۔ تربیت کا انداز یہ تھا، علی نے بھی دے دی، زہرا نے بھی دے دی، حسن نے بھی دے دی، حسین نے بھی دے دی، فضہ نے بھی دے دی، یہی تو کمال تھا۔ یہ روٹیاں دیتے رہے، اللہ قرآن بناتا رہا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ اس طرف ذرا اپنے ذہنوں کو پلٹائیے اور یاد رکھیے گا نماز کا سوال بعد میں ہوگا، یتیم کا سوال پہلے ہوگا، روزے کا سوال بعد میں ہوگا، مسکین کا سوال پہلے ہوگا۔ کیوں علی حیدر کرار آدھی رات کو کندھوں پہ روٹیاں لاد کے یتیموں کے دروازوں پہ پہنچاتا تھا؟ کیوں زین العابدین آدھی رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے مسکینوں کے گھروں کا کھانا پہنچاتا تھا؟ میں ایسا علی والا کیوں نہیں بننا چاہتا؟ میں کیوں نہیں چاہتا ہے غریب لاچار مومن کی خدمت؟ میرے اندر جذبہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ یاد رکھنا جھوٹ بولتا ہے وہ شخص سب سے بڑا اس روئے زمین کا وہ جھوٹا ہے جو کہے میں شیعہ بھی ہوں، میں حقدار بھی ہوں، میں ماتمی بھی ہوں، میں عزادار بھی ہوں۔ نہ اس کے شر سے مومن محفوظ ہو، نہ اپنے گھر والے محفوظ ہو، نہ اپنا محلہ محفوظ ہو۔ عزادار وہی ہوتا ہے، ماتمدار وہی ہوتا ہے جس کے بدن سے خوشبو نکلتی ہے اور اس خوشبو کے اثر کے بعد غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں، یاد رکھو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کیا عزاداری حسین ابن علی معمولی شے نہیں ہے۔ کیوں امام خمینی نے کہا تھا، یہ ابھی کل برسی گزری ہے نا شہید قائد کی، شہید قائد کا بھی جملہ تھا، لیکن ہم بھول چکے ہیں، دشمن نے ہمیں ایسے چکروں میں ڈال دیا ہے کہ مجھے اپنا ہی اپنا دشمن نظر آتا ہے۔ المومن مرآۃ المومن، یہ حدیث سنی ہے کبھی؟ یہ مولانا قبلہ بیٹھے جمعے میں تشریح کرا لینا، میں تھوڑا اشارہ کرنے لگا ہوں۔ مومن مومن کا آئینہ ہے،
مومن مومن کا آئینہ ہے. قالیوں والوں میرے اس لفظ کو ضائع نہ کرنا. مومن مومن کا آئینہ ہے. جیسا آئینہ ہوگا ویسا نظر آئے گا. آئینہ خلوص والا ہو گیا تو اگلا خلوص نظر آئے گا. اس لیے کہ وہ تیرا آئینہ ہے. جیسی شکل ہوگی ویسا ہی اگلا نظر آئے گا. تو خلوص پیدا کر تو اگلا بھی خالص نظر آئے گا. تو نیک بن تو اگلا بھی نیک نظر آئے گا. برداشت کرنا سیکھو, علم سیکھو, بردباری سیکھو. میرے شہید قائد نے فرمایا تھا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, ہم عزاداری حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. خمینی بت شکن نے کہا تھا عزادارو یہ تمہاری بہت بڑی فضیلت ہے. خمینی بت شکن نے کہا تھا یاد رکھنا وہ ہاتھ جو غم حسین میں میرے سینے پہ لگتا ہے وہ میرے سینے پہ نہیں, حقیقت میں یزیدیت کے منہ پہ تماچا لگتا ہے. اسی لیے ہم کرتے ہیں تکلیف یزیدیت کو ہوتی ہے, نعرہ ہم لگاتے ہیں تکلیف یزیدیت کو ہوتی ہے. اور اگلا جملہ خمینی بت شکن نے کہا تھا وہ ہاتھ جو غم حسین میں اٹھ کر تیرے سینے پہ لگتا ہے خمینی کی نگاہ میں وہ ہاتھ چومے جانے کے لائق ہوگا. لیکن میں دل چاہتا ہے آخری بندے تک پوری طاقت کے ساتھ خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات. لیکن میرے عزیزوں یاد رکھنا طالب علم سیدو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. وہ ہاتھ جو غم حسین میں اٹھ رہا ہے اس ہاتھ کی سنبھال بڑی ضروری ہے. اسی ہاتھ کو چومے جانے کے لائق کہا جا سکتا ہے جس ہاتھ کو پتا ہو میں کس کے غم میں کہاں لگ رہا ہوں اور اس ہاتھ کی ذمہ داری کیا ہے. وہ ہاتھ اگر نشے سے آلودہ ہے تو سینے میں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر حرام سے آلودہ ہے تو ڈرا ہو گئے میری باتوں سے. وہ اگر حرام سے آلودہ ہے تو سینے میں مارنے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ حرام ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں ہوتا. وہی ہاتھ یزید کے منہ پہ تماچا ہوتا ہے جس ہاتھ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ امانت ہے غازی عباس علمدار کی. ہر ہاتھ اس قابل نہیں ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں کی پاکیزگی کو برقرار رکھو, اپنی طاقت کو بحال رکھو, مومن کا حق ادا کرو. مجھے افسوس سے یہ جملے کہنے پڑ رہے ہیں, میں موضوع بدل گیا ہوں. ہم غیر کی بیٹھک میں جا کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں, اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں. ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا کہ ہندو کو بلایا گیا تھا جشن امام حسین کے لیے. دیکھو میں اس بات میں نہیں پڑھتا ہوں, یہ الگ بات ہے, اس کا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, وہ کیا پڑھ رہا ہے. اور یہ جو جملے آپ کے یہاں پڑھے جاتے ہیں نا, نوجوانوں ذرا خیال کرو, یہ بھی ایک سازش ہے کہ میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں. اگر وہ دشمن شبیر نہ ہوتا تو شبیر کے نانے قدیم قبول کر لیتا. محبت شبیر فقط نعروں کی محتاج نہیں ہے. محبت شبیر تیرے چند ہاتھوں کے اٹھنے کی محتاج نہیں ہے. محبت شبیر تو ایک راہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک صراط مستقیم ہے, ایک ہدایت ہے, ایک نظام ہدایت ہے. یہ جو سورہ مبارکہ الحمد میں پڑھتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم, میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر رہا. میرا علی فرماتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت مانگنے والے ہدایت مانگتے ہوئے سوچنا انا صراط المستقیم, جس سیدھے راستے کی تو ہدایت مانگ رہا ہے وہ سیدھا راستہ ہی میں علی شبن ابی طالب ہوں. تو میری گل سمجھ, میری بات سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو, غور کیجئے, رکیے.
رکیے اس نازک مرحلے پہ، سوچ کے جائیے، کچھ لے کے یہاں سے جائیے۔ مومن کا حق مومن کی گردن میں بہت زیادہ ہے، پھنس جائیں گے یقین جانو۔ اگر مومن نے بروز معاشر امام حسین کی عدالت میں میرے خلاف کیس کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ سوچو ذرا، مجھے بتاؤ، بڑے جری لوگ بیٹھے ہو، بہادر لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ہے کوئی تمہارے پاس دلیل؟ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر مومن کے حق میں پھنس گیا، تیرا ماتم بھی تیرے کام نہیں آئے گا، تیری مجلس بھی تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا گریہ بھی تیرے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ غریب کو رلا کر حسین کو رونے کا فائدہ نہیں ہے، مسکین کو ستا کر حسین کو رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ حسین کو رونے سے پہلے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا سیکھ، اور پھر وہ مخلوق کہ جس کے سینے میں علی کی ولایت کا نور ہو، تو اسے ہی ناراض کر دیا جا۔ کم از کم ہزاروں اختلافات سے، بہت اختلاف ہوں گے بھائی آپ کے، میں اس پارٹی کو، پہلے تو اس پارٹیوں سے نکلو گا، ان خولوں کو توڑ دو، یہ کشتیاں جلاؤ، حسینیت کی کشتی میں بیٹھو، پارٹیوں کی کشتیوں میں کامیابی نہیں ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی حسین ابن علی ہے۔ کسی ایک کشتی کے سوار بنو، ہر کشتی میں مت بیٹھو۔ بھنور میں پھنس گئی تو حسین کے بغیر کوئی نہیں نکالے گا۔ غور کیجئے میرے ان لفظوں پر، سب سے پہلے اپنا اتحاد، جس کے ساتھ بھی آپ کا جذبہ ملتا ہے کوئی بات نہیں، آپ شیعہ علماء کونسل کے ساتھ ہیں، آپ وحدت مسلمین کے ساتھ ہیں، آپ طریق نفاذ فکر جعفریہ کے، جس کے بھی ساتھ ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا، حالانکہ سب جانتے ہیں، ہمارے میں کیا ہوں یہ مجھے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور پیغام دوں گا، جس بھی نظریے کے ہو، اگلے مومن کو مت جھٹلانا یہ سوچ کر کہ یہ ویسا ہے جیسا میں ہوں، اس معاملے میں کہ یہ بھی دشمن زہرا پہ لعنت کرتا ہے، میں بھی دشمن زہرا پہ لعنت کرتا ہوں۔ یہی ایک نقطہ تیرے اتحاد کے لیے کافی ہے۔ اس کے سینے میں بھی علی کی ولا کا نور ہے، میرے سینے میں بھی علی کا ولا کا نور ہے، یہی ایک نقطہ کافی ہے۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، یہاں نظام چلانے کی باتیں ہیں، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ ادھر جائے، جو جس پیغام پر جانا چاہتا ہے ادھر چلا جائے۔ مومن کا حق کبھی ضائع نہ کرنا۔ آئیے آپ کو ساتویں امام کی بات سناتا ہوں، گھبراہٹ نہیں ہے، وہی بات سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے محترم کی تقریر سن کے میرا مزاج بھی بدل گیا ہے اور گفتگو کا انداز، میں نے تو کچھ اور پڑھنا تھا، لیکن یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اور ان کو ان ممبروں سے ہونا چاہیے کہ مومن آخر مومن کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا، اسے ہے کیا؟ مل کے بولو، مردہ مردہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں کو، سارے سننا چاہتے ہو؟ آپ کے ساتھ امام کی باتیں سنا دوں۔ آپ کے موضوع کے ضمن میں صفوان بن جمال، یہ شیعہ ہے امام ہفتم کا، نام کیا ہے؟ صفوان بن جمال، سارے بولو صفوان بن جمال۔ ابھی کچھ بندے نہیں بول رہے، شاید کہہ رہے مولوی جی انوکھا موضوع چھیڑ دیتا ہے، انشاءاللہ جو موضوع چھیڑا ہے اسے نبھانا بھی جانتا ہوں۔ ذرا مل کے میرے ساتھ بولو، صفوان بن جمال کام کیا کرتا ہے؟ اونٹ رکھے ہوئے، اور اونٹ کرائے پر دیتا ہے، جیسے آپ کے یہاں گاڑیاں کرائے پر جاتی ہیں نا، ایسے صفوان اونٹ کرائے پر دیتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے بلایا، صفوان اونٹ کہاں ہے؟ مولا کرائے پر دیے۔ فرمایا کسے دیے؟ مولا ہارون کو دیے۔ جانتا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ مولا جانتا ہوں، تو ہمارے دشمن کی مدد کیوں کی؟
ہمارے دشمن کو اونٹ کرائے پر کیوں دیے؟ مولا میں نے معصیت کے لیے تو نہیں دیے، مولا میں نے گناہ کے لیے تو نہیں دیے، مولا میں نے تجھے سفر حج کے لیے دیے، توجہ رہے، حج کے سفر کے لیے دیے ہیں۔ فرمایا صفوان بیٹھو، دعا مانگتی ہو وہ خیریت سے لوٹے؟ پتہ نہیں تجھے سام گئے ہو بھائی، کونوں اندر آ گئی ہے، دعا مانگتے ہو وہ خیریت سے لوٹے؟ ہاں مولا مانگتا ہوں نا، مانگتا ہوں نا دعا، اس لیے کہ وہ خیریت سے لوٹے گا تو میرے اونٹ لوٹیں گے، اونٹ لوٹیں گے تو مجھے کرایہ ملے گا۔ فرمایا جا آج سے تو میری شیعت سے خارج ہو گیا، جو میرے دشمن کے جینے کی دعا کرے وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ میں دشمن کی گود میں جا کے بیٹھ جاؤں اور پھر میں علی ولی اللہ کا نعرہ بھی لگاؤں اور پھر میں لبیک یا حسین بھی کہوں اور پھر حسین کی ماں سے شفاعت کا طلبگار بھی ہوں؟ میرے وجود سے مومن کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس کی فکر کو، اس کے نظریے کو، اس کے گھر کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور پھر میں کہوں کہ مجھ سے بڑا تو کوئی علی ولی اللہ کا چیمپئن ہے ہی نہیں۔ اور میں جاؤ، آج کے بعد تو میرا شیعہ نہیں۔ دعا مانگنے لگا، یا اللہ وہ جلدی بدبخت لوٹے۔ وہ لوٹا، سارے اونٹ لے جا کر بازار میں بیچ دیے۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھے یا نہیں۔ جناب صفوان نے سارے اونٹ بازار میں جا کے بیچ دیے۔ ہارون نے بلایا، پتہ چل گیا بادشاہ تھا نا، کہا صفوان اونٹ کیوں بیچے؟ کہا میرا مال تھا، میری مرضی، میں نے بیچ ڈالے، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ کہا مجھے پتا ہے تجھے موسیٰ کاظم کی وجہ سے تو نے اونٹ بیچے۔ ہارون یاد رکھنا یہ تو اونٹ تھے، اگر موسیٰ کاظم مجھے جان بھی بیچنے کا کہتا میں بیچنے میں دیر نہ کرتا۔ یہ شیعت ہے، یہ شیعت ہے، غور کرنا۔ ایک ذمہ ہے علی بن یقطین، جانتے ہو علی بن یقطین کون تھا؟ امام موسیٰ کاظم کا شیعہ، لائق شیعہ، ماہر اقتصادیات، نظام معاشیات کا ماہر۔ جیسے آپ کے یہاں وزیر خزانہ ہوتا ہے نا بیچارہ، یہ تو بیچارہ ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ نہیں تھا، وہ پوری اسلامی ریاست کو کنٹرول کیا ہے۔ علی بن یقطین نے اسلامی ریاست کو مدینے سے خراسان تک، عرب سے عجم تک، گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ اس لیے میرے امام صادق نے فرمایا تھا ہمارے شیعہ جب تم پر زندگی کا دروازہ بند کر دیا جائے تو اتنا علم حاصل کرنا کہ لوگ تمہارے محتاج نظر آئیں۔ اور اس کی ایک مثال حضرت علی بن یقطین ہے۔ ہارون نے بلایا، دیکھو آپ کے ائمہ کی پالیسیاں کس قدر پاکیزہ تھیں۔ ایک شیعہ وہ ہے جسے اونٹ دینے کے لیے ناراض ہوئے، ہارون نے بلایا علی بن یقطین کو، علی بن یقطین میری پوری ریاست کا وزیر اعظم بن۔ جواب کیا آیا؟ میں نے تو بہت سارے بندوں کو دیکھا ہے، گھر پہ علم ہے، جنازہ 4 تکبیر، اور باپ آپ کوئی ایسے بچے تو نہیں بیٹھے نا کہ آپ اس دنیا میں نہ رہتے، آپ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا، یہی زمین پہ بستے ہیں نا۔ دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، جی نعرہ حیدری بھی لگواتے ہیں، امام زامن بھی بندواتے ہیں، لیکن جب مذہب کے اظہار کا وقت آتا ہے تو ہر شے بھول جاتے ہیں۔ علی بن یقطین کیسا شیعہ ہے؟ ہارون نے کہا وزیر اعظم بن، فرماتے کل بتاؤں گا۔ چلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہے، مل کے صلوات پڑھے ذرا مولا کی ذات تو جو اسی جملے پہ میں بات ختم کر جاؤں گا۔ مولا ہارون نے بلایا تھا، فرمایا کیوں؟ مولا ہارون چاہتا تھا کہ میں اس کی ریاست کا وزیر اعظم بنوں، فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ مولا میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا جس کا امام موجود ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟
حکم آپ نے کیا کروں؟ فرمایا بن جا. پتہ نہیں تسی گل سمجھیے یا نہیں سمجھی، کوشش کروں گا سمجھاؤ. ایک کو کہہ رہے ہیں اونٹ مت دینا، دوسرے کو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم بن جا. لیکن اگلا جملہ بھی فرمایا علی بن یقین خیال کرنا تیرا اقتدار میرے شیعہ کا نقصان نہ کرے، تیری کرسی میرے مومن کا نقصان نہ کرے. شیعہ یاد رکھ اسی منصب کو سنبھالنا جو مومن کے فائدے میں ہو. تیرا منصب اگر مومن کے نقصان میں ہو لعنت بھیج دینا، اجر موسیٰ کاظم سے لے لینا. بیدر پہ مدد کی امام نے. توجہ سے سنیے یہ دو جملے. وہاں بھی تو جلنے والے لوگ تھے نا، حسد والے لوگ تھے. کہتے تھے ہارون یہ تو نے کیا کیا ہے، ایک رافضی کو بنا دیا، یہ تو رافضی ہے، شیعہ ہے موسیٰ کاظم کا. کہ وہ کیسے؟ توجہ رے، کہ یہ وضو ویسے کرتا ہے جیسے جعفر صادق کرتے تھے. پتہ نہیں تجھے سمجھ رہے ہو بھائی. اب ہر روز خیبر تو نہیں ہوتی ہے نا، گھبرائے تو نہیں بیٹھ رہے، یہ بھی تو آپ کے لیے موضوع ہے نا. کہ یہ ویسے ادھر علی بن یقین امام کی ملاقات کے لیے گئے. فرمایا علی بن یقین کل ظہر کے وقت تیرا امتحان ہے، کل ظہر کے وقت تیرا امتحان ہے. علی بن یقین کل ظہر کے وقت تیرا امتحان ہے. نماز کے لیے وضو ویسے نہ کرنا جیسے میرا بابا صاحب جعفر صادق کرتا تھا. میرے بابے کے مخالف کا وضو کرنا نہیں چو چرا کی. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے تو نہیں کروں گا. سر تسلیم خم کر لیا، جو مولا کا حکم وہ سر آنکھوں پر. امتحان شروع ہوا، وضو کا پانی لایا گیا. علی بن یقین وضو کر رہا ہے، ہارون دیکھ رہا ہے، حاصل چھتر کھا رہے ہیں. علی کا شیعہ کامیاب ہو رہا ہے. بھائی لگتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. کوئی گل سمجھ آ گئی دوستو؟ پھر فوراً پیغام ملا علی بن یقین خطرہ ٹل گیا. اسی کا نام تو تقیہ ہے نا. خطرہ ٹل گیا ہے. اب وضو ویسے کرنا جیسے میرا بابا جعفر صادق کرتا. زندگی گزر گئی جس بات کے لیے یہ سارا مقدمہ میں نے باندھا. امام موسیٰ کاظم کا شیعہ ہے، نام ہے ابراہیم کوفی، کوفے کا رہنے والا. دیکھو دوستو، بڑی آس ہوتی ہے مومن کو جب وہ مومن کے دروازے پہ جاتا ہے. یہ گل صاحب پولیس میں ہے نا، ان کے پاس کوئی بندہ آئے گا تو بڑی امید لے کر آئے گا. یار ایک منصب پہ میرا ہم عقیدہ بیٹھا ہے، ایک پوسٹ پہ میں بیٹھا ہوں، بندہ میرے پاس آئے گا شاید وہ میری ذات کو بھی نہ جانتا. اور میں نے بہت سے بندوں کو دیکھا ہے انتظامی معاملات میں، لوگ پوچھتے ہیں یار میں نے ڈی ایس پی کے پاس جانا ہے، شیعہ ہے، اس کو تیرے گھر، تیرے خاندان، کاروبار، تیری رنگ و نسل سے تعلق نہیں ہوتا. وہ دعا مانگ کے گھر سے نکلتا ہے یا اللہ آگے سے مومن مل جائے. اور میں کہا کرتا ہوں پھر اس کی امید کو نہ توڑنا، بے ایمان بن کر اس کی امید کو پورا کرنا. گھر سے نکلتا ہے انسان، خبر ملی فلاں جگہ پہ فلاں پوسٹ پہ مومن بیٹھا ہے، مومن کا حق ادا کر. ہاں مجھے بھی چاہیے کہ میں مومن کے راز کو راز رکھوں، میں اس کی پردہ پوشی کروں، میں اس کی ذات کو افشا نہ کروں، میں اس کی مشکلات میں اضافہ نہ کروں. یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے میرا حق دے یہ اس کی ذمہ داری ہے. گھبراہٹ نہیں ہے. ابراہیم کوفی آخری بات یہ سوچ کے کوفہ سے نکلا. اب کوفہ و بغداد کا خاصا فیصلہ ہے، جو زوار مولا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا بہت لمبا سفر ہے، اور وہاں گاڑیاں تو جہاز تو تھے نہیں نا. گیا دکل باب کیا، سپاہی باہر نکلا، کہا جاؤ
علی بن یقین کو کہو موسیٰ کاظم کا شیعہ آیا ہے۔ وہ امام کی بات ذہن میں رکھیے گا، امام نے کیا کہا تھا؟ اقتدار لے لے لیکن تیری کرسی میرے شیعہ کا نقصان نہ کرے۔ کہا جاؤ علی بن یقین کو کہو ابراہیم کوفی آیا ہے، موسیٰ کاظم کا شیعہ۔ سپاہی اندر گیا، کچھ لمحوں کے بعد آیا باہر، کہا ابراہیم معاف رکھنا، علی بن یقین کہہ رہے ہیں ابھی میں مصروف ہوں، پھر آنا۔ پھر شیعہ بھی کوئی اتنا خوددار تھا نا، پھر کبھی نہیں آیا، پھر کبھی نہیں آیا۔ وقت گزر کے علی بن یقین بات بھول گئے۔ حج کا موسم آ گیا، توجہ رے، حج کا موسم، حج کیا، مدینہ امام کی ملاقات کے لیے چلے۔ علی بن یقین آ گئے حج پہ، حج کر کے امام کی ملاقات کے لیے مدینے آئے، دکل بات کیا، مولا کو علی بن یقین آیا ہے۔ اندر سے جواب آیا، اس کو جا کر کہہ دو اگر تیرے پاس میرے ابراہیم کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس تیرے لیے بھی کوئی وقت نہیں۔ شیعت کوئی کھلونا نہیں ہے، اسے تماشا مت سمجھیے۔ کیا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا؟ جاؤ اسے کہہ دو، جس کو خود وزیر اعظم بنوایا ہے، اتنی پوسٹ مالک، اور ایسا نہیں ہے کہ علی بن یقین نے اپنے دور میں شیعہ کی مدد نہ کی ہو، بے تحاشا مدد کی، لیکن ایک غلطی کی سزا۔ جاؤ اسے کہہ دو اگر تیرے پاس میرے ابراہیم کے لیے وقت نہیں تو میرے پاس تیرے لیے بھی وقت نہیں۔ بندہ بڑا سیانہ تھا، چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ گیا، سمجھ چکا تھا یہاں سے ہل گیا تو ہل ہی جاؤں گا، چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ گیا، مولا معاف کریں، پر میں نہیں معاف کروں گا جب تک میرا ابراہیم معاف نہیں کرے۔ مولا کیا کروں، وہ کوفے میں ہے میں مدینے میں، توجہ، وہ کوفے میں ہے میں مدینے میں ہوں، مولا میں کیسے جاؤں؟ فرمایا علی بن یقین اگر تو نادم و پشیمان ہو گیا ہے اور تو معافی مانگنا چاہتا ہے، معافی مانگنے کا ارادہ تو کر، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ مولا وہ کیسے؟ کہا بقیہ میں چلا جا، کھجور کا درخت ہے، نیچے سواری کھڑی ہے، اس پہ بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر لینا، آنکھیں بند کرے گا تو مدینہ ہوگا، کھولے گا تو کوفہ ہوگا۔ گل سمجھ آ گئی دوستو؟ کوفہ سامنے، وہی گلی سواری، معجزاتی سواری تھی نا، وہی رکی جہاں ابراہیم کے گھر کی گلی تھی۔ وہ سیدھا سا دروازہ دخل بات کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک بندہ باہر نکلا، علی بن یقین وزیر اعظم آپ اور میرے دروازے پر، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا معاف رکھنا، آج وزیر اعظم بن کے نہیں آیا، سوالی بن کے آیا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ لفظوں کی قیمت کہاں لے جا رہے ہیں۔ ہاں آج میں سوالی بن کے آیا ہوں۔ کہا بادشاہ کون سا سوال ہے جو تجھے اس نادار کے دروازے پہ لے آیا؟ کہا وہ وقت یاد کر جب تو میرے دروازے پہ گیا تھا، تو نے وقت مانگا تھا، میں نے ملاقات کا وقت بوجہ مصروفیت نہ دے سکا، میں نے تم سے منہ موڑا، مولا موسیٰ کاظم نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ امام ناراض ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں جب تک تو معاف نہیں کرے گا امام بھی معاف نہیں کرے گا۔ شیعہ دونوں میں یار دیکھنا، معافی غلطی کر لو، معافی مانگنے میں جلدی کرنا، کوئی معافی مانگنے آ پڑے دینے میں جلدی کرنا، معافی نہ دینا بھی فرعونیت ہے۔ بندے اکڑ جاتے ہیں نا بھائی، نہیں اب تو میں معاف نہیں کروں گا، نہیں، یہ بھی شیعت نہیں ہے، معاف کر دو مجھے میرے بھائی۔ فرماتے ہیں جا امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں تجھے معاف کیا، لفظ میں توجہ رہے، کہا مجھے ایسے معافی نہیں مانگنی، کہا پھر کیسے چاہتا ہے؟ کہا میں اپنا رخسار، توجہ پھالیہ والو، اگر یہ ایک لفظ سمجھ آ گیا، کبھی مومن
محبین نے کہا میں اپنا رخسارہ زمین پہ رکھتا ہوں، تو اپنا مٹی والا پاؤں میرے رخسارے پہ لگا تاکہ تیرے پاؤں کی مٹی میرے رخسار پہ لگ جائے، میں موسیٰ کاظم مولا کو جا کر کہہ سکوں مولا میرے چہرے پہ لگی مٹی گواہی دے رہی ہے تیرے شیعہ سے میں نے معافی مانگی ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ بہت مشکل ہے۔ اس مکتب کو سمجھو، حسین جب تم ایک مومن کا حق ادا کرتے ہو نا بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر ناراض نہ ہو تو یہ جملے کہنا چاہتا ہوں، مومن سے جب تو پیار کرتا ہے تو یہ حسین کے زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ تو نہیں چاہے گا کہ حسین کے دکھوں کا بلاوا ہو۔ کتنے نرم دل لوگ ہو، حسین کا نام آتا ہے تو آنسو چھلک پڑتا۔ حسین کے عزادار کو ناراض نہ کرنا بڑی شان ہے حسین کی عزادار کی۔ محب اہل بیت کو ناراض نہ کرنا، یقین جانو یہ جو میں نے پیدل بات نہیں کی ہے، نام حسین پر جب تم حسین کے کسی حبدار کی دلجوئی کرتے ہو نا تو یہ سمجھا کرو تم نے اس عزادار کی دلجوئی نہیں کی ہے، تم نے زہرا کے لال کی دلجوئی کی ہے، تم نے اس کی دلجوئی کی ہے جو تپتی ہوئی دھوپ میں کبھی اکبر کا لاشا اٹھا کرتا ہے، تو نے اس کی دلجوئی کی ہے جو ریت کے ٹیلوں میں قاسم کے لاشے کو اٹھا کر لایا، تو نے اس کی دلجوئی کی ہے جو تپتی ہوئی ریت پہ اصغر کو پانی پلانے لے گیا، ظالموں نے تینوں کو والا تیر مار دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عجب قسمت ہے خاندان زہرا کی۔ میں فقط 2-4 جملے مصیبت کے پڑھتا ہوں اس لیے کہ ایام عزا ہے، آنسو نہ آئے نا تو دل مضطرب رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے بدن کو، دل میں پریشانی ہوتی ہے۔ جانتے ہو بہت سے لوگوں کو سنا ہے آج مولانا نے مصائب نہیں پڑھا ہے، ہمارے دل کی تشنگی دور نہیں ہوئی ہے، اسی لیے سوچتا ہوں جتنی بھی مشکل کاٹ لو چند جملے مصیبت کے تو یہ دور ضرور سنو۔ دوستو عجب قسمت ہے زہرا کے گھرانے کی، 2 بیٹے سیدہ کے رب نے زندہ رکھے، ایک بطن مادر میں چلا گیا تو زندہ رکھا، اور عجب قسمت تھی دونوں کی، ایک وہ تھا جس کے جنازے میں تیر لگتے رہے، دوسرا وہ تھا جس کا لاشا تیروں پہ لٹکا رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور جس کے جنازے مجھے تاریخ میں کوئی ایسا میت بتاؤ، دوستو یہ مکتب اہل بیت ہے، ایسا میت بتاؤ بہنوں نے سفید کفن پہنا کے بھیجا ہو، تھوڑی دیر کے بعد نانے کے مزار سے جنازہ پڑھنا ہو، کفن کا رنگ رنگین ہو چکا ہو، وہ کچھ ایسا میت بتاؤ جس کو بہنوں نے جنازے کے لیے بھیجا ہو، واپس پلٹا ہو زینب تیر کھینچ رہی ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور بہنوں کے پردے سلامت رہے، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے۔ اور میرا دل کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ روایت نہیں ملی ہے، لیکن جب حسن مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے ہوں گے نا، چھوٹا سا قاسم تھا جو بابا کے سر کی طرف کھڑا ہوگا، بابا نے ضرور کہا ہوگا بیٹا میں تو جا رہا ہوں، مجھے زہر مل چکا ہے، میرا لال قاسم کل جب چچا غربت میں آ جائے، اور میرے 3 سال کے قاسم کل جب میرا حسین نرگئے ادا میں کھڑا ہو، میرے بیٹے میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے تاریخ نے لکھا جب شب عاشور امام حسین نے شہیدوں کی لسٹوں کو گنوانا شروع کیا اور حسین کہتا گیا اکبر بھی مارا جائے گا، عباس بھی مارا جائے گا، عام بھی مارا جائے گا، محمد بھی مارا جائے گا، حبیب بھی مارا جائے گا، زہیر بھی مارا جائے گا۔ یہ 11 سال کا بچہ جب آج روایت میں 13 سال کا بچہ گھٹنوں کے بل اٹھتا ہے، بار بار چچا کو دیکھتا ہے، شاید کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ ابھی جب امام کی گفتگو ختم ہوئی نا، قاسم گھٹنوں کے بل اٹھا، اے جگروں میں طاقت سن لو گے جملہ،
घुटनों के बल उठा, एक जुमला कहा, चचा कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं है, चचा तेरे कासिम का नाम नहीं है। अब जब जुमला आया, कहा मेरा लाल तेरा नहीं तेरे असगर का नाम भी है, असगर का नाम आया, आखिरी जवान का खून तड़पा। कहा चचा इतना बताओ, क्या यजीदी मेरी फूफियों के खैमों में जाएंगे? अजरकुम अल्लाह। आज का दिन किसी रुलाने वाले का मोहताज नहीं है, आज का दिन किसी रुलाने वाले का मोहताज नहीं है। चचा क्या कल यजीदी मेरी फूफियों के खैमों में जाएंगे? हुसैन ने हौसला दिया, कहा ऐ कासिम असगर मैदान जाएगा, असगर मैदान जाएगा। हो सकता है अगर शबीर कहता कासिम तेरी फूफी की चादर लुट जाएगी, कासिम बर्दाश्त न कर सकता, इसलिए मेरे मौला ने कहा कासिम असगर मैदान जाएगा। अजरकुम अल्लाह। वो आरात आ गई जब माँ ने बेटों को सिखलाया, अकबर की माँ अकबर को, कासिम की माँ कासिम को, बहने भाइयों को, बेटियां बापों को, माएँ बेटों को सिखाती रही, कल पहले तू कुर्बान होना, पहले तू कुर्बान होना। अज़ादारों 10 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ, सूरज का तलू होना था, शहीदों ने अपनी शहादतें पेश करना शुरू की। अकबर का लाशा जब खैमों में आ गया, अब कासिम से रहा न गया, अब चचा के पास गया, चचा मुझे भी इजाजत दे दो, चचा मैं भी कुर्बान होना चाहता हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुना दूं अज़ादारों, बस 2 मिनट और पढ़ पाऊंगा, सुना दूं अज़ादारों कैसे कासिम निकला। हमीद इब्न मुस्लिम रावी है, कहते हैं सादात के खैमे से पीछे रोने की आवाज थी, एक जवान बाहर निकल रहा था जिसको हुसैन ने कुर्ता पहनाया, मालूम यूं होता था जैसे हुसैन ने कफन पहना दिया, मालूम यूं होता है जैसे गरीबे करबला ने अपने लाल को कफन पहनाया हो। सर पे दस्तार बंधी हुई थी, तातुल हनक लगी हुई थी, पांव शहजादे के रुकाबों में नहीं आ रहे थे, 14वीं के चांद की मानिंद चमक रहा था। शहजादा मैदान में आया, चचा रेत के टीले पे था। मैं कहता हूँ ऐसा मसाइब ना पड़ा करो कि चचा कुर्सियों पे बैठा था और जिसका कासिम मौत से लड़ रहा हो वो कुर्सियों पे नहीं बैठता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों ये अभी थोड़ी देर के बाद जनाबे कासिम के जनाजा की छवि आएगी, ये तुमने बनाई है,